بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عارفی دارالشفا۔ ناظرین، آج ہم خارش کے بارے میں بات کریں گے۔ خارش ایک انتہائی خبیث مرض ہے جو بندے کو یوں تڑپاتا ہے، یوں تکلیف دیتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ خارش شروع ہو جائے اور پھر خارش ہوتی چلی جاتی ہے، یوں دل کرتا ہے کہ انسان جسم کا وہ حصہ ہی کاٹ دے۔ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ خارش لمبے عرصے تک چلے تو پھر تو بہت زیادہ ہی مسئلہ بن جاتا ہے، بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، علاج بھی کرواتا ہے لیکن صحیح طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے چند ایک احتیاطی تدابیر اپنانی ہے۔ ایک تو کہ جس بندے کو خارش ہے اس کو خود ہی یہ بات چاہیے کہ وہ ذرا دوسروں سے دور رہے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی اور بندہ خارش میں مبتلا نہ ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کرے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے آپ روزانہ اپنا بستر جو ہے وہ دھوپ میں رکھیں۔ رات کو سوئیں، صبح بستر دھوپ میں رکھ دیں۔ اور تیسرے نمبر پہ روزانہ کپڑے استری کر کے پہنیں، بغیر استری کے نہ پہنیں، اور ڈیٹول صابن سے روزانہ نہائیں۔ کپڑے استری کر کے پہنیں، گرم پانی میں کپڑے دھوئیں اور پھر استری کریں، پہنیں اور ڈیٹول صابن سے نہائیں۔ تو اس کے بعد میں آپ کو ایک مرہم بتا رہا ہوں، وہ مرہم آپ تیار کر لیں۔ بڑی کمال کی مرہم ہے۔ آپ نے کرنا کہ ایک 100 گرام گندک آملہ سار لے لینی ہے، 100 گرام گندک آملہ سار اور 10 گرام نیلا تھوتا۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے باریک پاؤڈر کر لینا ہے، فل باریک ہو جائے، آٹے کی طرح، موٹا نہ رہے۔ پھر اس کو آپ ایک تھوڑی ویزلین لے لیں، بازار سے پنسار سے کھلی ویزلین لے لیں، سستی مل جائے گی، ورنہ اچھی کسی اچھی کوالٹی کی لے لیں، جو آپ لینا چاہیں۔ تو وہ ویزلین کے اندر اس کو مکس کر لیں، 100 گرام، آدھ پا، 150 گرام، جتنے کے اندر وہ صحیح طرح سے حل ہو جائے، یا ایک پاؤ لے لیں ویزلین، جو آپ کو مناسب یعنی کہ مرہم سی تیار ہو جائے۔ اس کے بعد روزانہ رات کو سوتے ہوئے جو ایک وہ مرہم جو ہے جسم پر مالش کریں، آنکھوں کو، منہ کو، ناک کو ذرا بچائیں، چہرے پر نہ لگائیں، اور صبح اٹھ کے صابن سے، ڈیٹول کے صابن سے اچھی طرح سے نہا لیں۔ بڑے کمال کی مرہم ہے، انشاءاللہ آج تک میں نے جسے بھی استعمال کروائی ہے مجھے اس کا گلہ نہیں ہوا۔ انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا اس کا مجھے فیڈ بیک دیں گے۔ تو مرہم تیار نہ کر سکے تو ہمارے پاس تیار شدہ بھی دستیاب ہوتی ہے، کیونکہ یہ گندک آملہ سار کو اچھی طرح سے باریک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر تو ہم باریک کر لیں، دانے نہ نظر آئیں اس کے اندر، بعض کا دیکھنے میں دانے نہیں ہوتے لیکن اب آپ جب اسے اس کے اندر ڈالتے ہیں، ویزلین کے اندر ڈالتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یار اس کے اندر تو دانے رہ گئے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کپڑے کے اندر سے چھانیں، کپڑے کے اندر سے چھانیں، جس طرح آٹا کپڑے سے نکل جاتا ہے اس طرح وہ بھی نکل جائے گا، جو اوپر رہ جائے اسے اور باریک پیسیں۔ تو بہت کمال کی مرہم ہے، آپ بھی بنائیں، استعمال کریں، بچے تو دوستوں یاروں کو بھی دیجیے گا، اور پھر ہمیں کمنٹ باکس کے اندر بھی ضرور بتائیے گا۔ ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے کوشش کیا کریں کوئی بھی آپ ادویات، کسی بھی بیماری کی ادویات آپ استعمال کریں تو آیات شفا پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا کریں۔ اس سے دوائی کی افادیت میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آیات شفا اویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے سے بھی کانٹیکٹ کر کے، ہمارا واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، آپ ہم سے بھی رابطہ کر کے وہ آیات شفا واٹس ایپ پر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کا دم کیا کریں، انشاءاللہ اس سے بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان حکیم محمد حذیفہ کو۔ السلام علیکم۔